رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آج 70ویں نماز تراویح کے بعد 70ویں پارے کی منتخب کردہ موضوع میں سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے، اور اس کا ایک تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. یہاں اس پس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک سوچ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے کیا، اور یہ کیسے ہوگا، کیسے جی اٹھیں گے، یہ سوال تھا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نظر بن حارث ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اکثر آتا، اور وہ مردہ انسانوں کی ہڈیاں، کھوپڑیاں، ٹانگوں کے اعضاء، بازوؤں کے اعضاء لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا، پرانی قبروں سے نکال کے لاتا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کو لہراتا، اور لہرا کر آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. میں یہ ہڈیاں لایا ہوں، یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ان انسانوں کی ہیں جو آج سے 100 سال 50 سال 20 سال 10 سال پہلے مر گئے. اب ان کی ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے، ان کے دماغ کھوپڑیاں خالی ہیں، ٹوٹی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں، ان کو ہاتھ لگائیں تو ٹوٹتی ہیں بوسیدہ ہڈیاں. ان بوسیدہ ہڈیوں پر مجھے بتائیں کہ کیسے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے. یہ ناممکنات میں سے ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ان ہڈیوں پر گوشت دوبارہ کیسے لایا جائے گا؟ ان میں بولنے کی طاقت کیسے پیدا کی جائے گی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ غلط ہے معاذ اللہ، یہ درست نہیں ہے. جب وہ اکثر آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دیتا، تکلیف پہنچاتا اس طرح کی باتیں کر کے. ایک دن وہ کھوپڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے جو ہی لہرائی تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ حج کی پہلی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا. جبریل امین تشریف لائے، فرمایا بابو اس بدبخت نظر بن حارث کو بتا دیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا کہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا کہ اے نظر بن حارث غور کر، اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا مشکل عمل نہیں ہے. اس نے صرف حکم دینا ہے اور ایک زلزلہ سا آئے گا، جھٹکا سا لگے گا، اور ساری انسان
اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ گوشت کیسے لانا ہے اور ان کو چلنے کی سکت کیسے پیدا کرنی، روح کیسے پیدا کرنی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرمایا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ صرف ایک زلزلہ سا جھٹکا سا لگے گا اور پوری انسانوں کو وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں یکمشت نکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے۔ لہٰذا اس وقت کو سوچو جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا انسان، اگر اس وقت اس رب نے انسان کو پیدا کر دیا ہے تو اب دوبارہ تو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سوچ کو چھوڑ دیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا دوبارہ، چونکہ حساب کتاب دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا۔ یہاں دوستان محترم صرف نضر بن حارث حضور کی بارگاہ میں ان کھوپڑیوں کو ہی نہیں لہراتا تھا، بلکہ ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا اس کا جو اس نے دیا، اور وہ سوچ آج کبھی آپ ہندو مذہب کے اندر چلے جائیں تو وہ اپنی چیخا کو جلاتے ہیں، سکھ مذہب کے اندر چلے جائیں تو اپنی چیخا کو وہ جلاتے ہیں، جو لوگ اپنی مردوں کو جلاتے ہیں ان کے ہاں یہ سوچ بھی اسی طرح ہے کہ جلا کر کے خاک گنگا میں بہا دیں یا ہوا میں اڑا دیں۔ مقصد یہ ہے کہ نہ خاک ملے اور نہ یہ دوبارہ زندہ کیا جا سکے اور نہ کوئی حساب کتاب لے۔ تو یہ سوچ اس نضر بن حارث کی سوچ ہے، اس کا نظریہ ہے، یہ اس سوچ کے تحت چلتا۔ اب ایک سوچ مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، وہاں بھی ایک سوچ ڈیولپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک سرائکی کے اندر ایک جملہ بولتے ہیں، ضرب المثل ہے کہ این جہاں میٹھا اور اگلا کہیں میٹھا، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ جب سوچ آتی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جہان میں عیاشی کی زندگی بسر کریں، آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کون پوچھنے والا ہے اور کون حساب کتاب لینے والا ہے، لہذا جب جائیں گے تو پوچھا جائے۔ وہ نضر بن حارث کی جو سوچ ہے نا کہ کون دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ سوچ آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں اس کی شکل مختلف ہے۔ ہم علل اعلان نہیں یہ بات کہتے اور اپنی مردوں کو جلاتے نہیں ہیں اور بلکہ دفن کرتے ہیں مٹی کے اندر۔ تو ہم بھی آج اسی پر عمل کر رہے ہیں، کیوں کہ اس سوچ نے یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ اس جہان میں عیاشی کی زندگی بسر کرو، آگے کون حساب کتاب دے گا، جب جائیں گے تو اس کو دیکھا جائے گا۔ پاکستانی نظام کے تحت ہم ہر چیز خرید لیں گے اور خرید کر ہم نکل جائیں گے دائیں بائیں کر کر کے، تو فرمایا وہاں نہیں نکلا جائے گا۔ تو لہٰذا این جہاں میٹھا اگلا کا میٹھا، یہاں عیاشی کی خوب زندگی بسر کرو۔ ہم نے اپنی زندگی کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر رکھا۔ ایک ہے ہماری بچپن کی زندگی جس کے اندر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، شعور کی اتنی سطح پختہ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے جوانی کی عمر۔ جوانی کی عمر میں ہمارے ہاں سوچ ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہمیں عیاشی کا وقت ہے، ابھی ہماری خرمستیوں کا وقت ہے، ابھی ہماری دنیا دیکھنے کا وقت ہے، ابھی سے ہم مسجدوں میں جا کے بیٹھ جائیں، ابھی سے ہم عبادات کرنے لگ جائیں، ابھی سے ہم اللہ اللہ کرنے لگ جائیں۔ جب آگے جائے گا تو پھر ایک تیسری زندگی ہے بڑھاپا۔ جب بڑھاپا ہو جاتا ہے پھر گھر میں کام کوئی نہیں، گھر میں بہو بیٹی منہ نہیں لگاتی، پوچھتی نہیں، گھر میں معاملات نہیں، تو پھر وہ کہتی ہے کہ بابے کو کہ تو ہر وقت کھانستا رہتا ہے، تسبیح لے اور بیٹھ کے مسجد میں اللہ لگا، کوئی اور کام بھی کرتا کہ ہمیں بھی کام کرو۔ لہٰذا وہ فارغ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ٹانگوں میں ضعف آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ پھر مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب اللہ اللہ کر لے۔ نہ اس نے بچپن میں توبہ کی طرف راغب ہوا، نہ وہ جوانی کی طرف راغب ہوا۔ اب جب ٹانگوں میں سانس نہیں ہے، تلفظ ٹھیک نہیں نکلتے، آواز کانپتی ہے، زبان کانپتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، جسم کانپتا ہے، اب کوئی کام ہے کوئی نہیں، تو لہٰذا اب خدا کو یاد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بھی اس کی جہاں میٹھا اگلا کا میٹھا کے اصول کے تحت اپنی زندگی کو تقسیم کر کے جو رب کو یاد کرنے کا پیک ٹائم تھا جوانی کا، وہ ہم نے مستیوں میں گزار دیا۔ جب کچھ نہیں رہ گیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو
آج کے دور میں تو یہ بھی غنیمت ہے، مگر سوچ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس کی تیاری آج ہم نے کرنی ہے۔ لہٰذا اس کی تیاری کے لیے یہ دنیا ہے دارالعمل، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے تو آگے جو جائیں گے سو کاٹا جائے گا۔ جو قرآن پاک نے سوچ دی ہے وہ سوچ یہ دی ہے کہ اے انسان، اللہ کے ہاں دوبارہ زندہ کرنے کا عمل مشکل نہیں ہے۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک جھٹکا لگے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین، قرآن پاک نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس پر ہمیں یقین پختہ رکھنا ہوگا۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی برے اعمال نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی اس زندگی کو، اس وقت کو نعمت جان کر کے اس پر ہمیں عمل کر کے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ان ساعتوں کو نعمت جان کر کے ہم اللہ کے حضور سر و سجود ہو کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔